أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين کتاب اللہ و اہل بیتی. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین رسول خاتم پیغمبراں شکوہ تاجداراں فروغ گل آزاراں انیس دل و فغاراں تب تابِ کوہ فاراں بہار شبنم ستاں شباب نور بہاراں شہریار مرسلاں فانوس اوان جہاں میرے اور آپ کے ہادی مرشد رہنما پوری کائنات کے قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طرف ہو. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی. اسلامی پہلے سال کا آغاز ہی شہادتوں اور قربانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور اسلامی سال کا اختتام بھی ذو الحجہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور پھر ان کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے جانوروں کی قربانیاں اور حضرت عثمان کی شہادت. گویا مسلمانوں کے سال کا آغاز بھی شہادتوں اور قربانیوں سے ہے اور مسلمانوں کے سال کا اختتام بھی شہادتوں اور قربانیوں پر ہوتا ہے. اسلام دین ہی قربانیوں اور شہادتوں کا نام ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہمارے لیے اسلام تو بہت آسان ہے کیونکہ ہم نے اس کے لیے کچھ انویسٹ نہیں کیا, کچھ قربان نہیں کیا. جہاں پر تمام صحابہ کرام کا ذکر حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر امیر معاویہ تک ہر صحابی جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور پھر ایمان پر جس کی موت ہوئی ہے وہ انشاءاللہ جنتی ہے. مگر اہل بیت ایک ایسا الگ درجہ اور مرتبہ ہے کہ یقیناً جو اہل بیت کو درجہ حاصل ہے وہ باقی صحابہ کو حاصل نہیں ہے. جب اہل بیت کی عزت اور فضیلت بیان کی جائے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کی عزت کو کم کیا جائے, عمر فاروق کی عزت کو کم کیا جائے, ذو النورین کی شان کو کم کیا جائے. مگر نبی کا یہ گھرانہ اتنا افضل ہے, اتنا برکت والا ہے اور اتنا اہمیت کے حامل ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. ترکت فیکم ثقلین, ثقلین کا مطلب 2 ایسی بھاری چیزیں
تو ایسی مضبوط چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہاری کامیابی کی ضامن ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ چمٹے رہنا، اور ایک اہل بیت ہیں، اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے رہنا، ان کے ساتھ چمٹے رہنا، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، فمن رکبا فقد نجا، جو اس نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا، اور جس نے نوح کی کشتی کو مس کر دیا فقد ہلاکا، وہ برباد ہو گیا۔ یقیناً نوح علیہ السلام کی کشتی میں وہی سوار ہو سکا تھا جو ایمان والا تھا، اور ایمان والے جو سوار ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو رہ گئے نوح علیہ السلام کی کشتی سے وہ ہلاک اور برباد ہو گئے، بھلے ان کا اپنا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت، ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کے مناقب پر ایمان رکھنا، اگر اس میں ذرا بھی کوئی تعصب کا شکار ہوتا ہے تو ایسے برباد ہو جائے گا جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہونے والا برباد ہو گیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو میرے دنیا کے پھول ہیں، حسن و حسین کو فرمایا یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے اشمہما، میں ان دونوں کو سونگھتا ہوں، ان سے خوشبو سونگھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جن سے خود رسول اللہ خوشبو جن کو سونگھتے ہیں، اور میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور حضرت عمر جیسا عظیم عقیدے کا پیکر وہ فرماتے ہیں اگر میرے رسول نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا، اس لیے کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کوئی لکڑی، کوئی پتھر، کوئی بت، کوئی قبر، کوئی زندہ، کوئی مردہ، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر میرے رسول نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا، میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان مومن حجر اسود کا بوسہ کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو سینکڑوں بار ہر روز بوسے دیا کرتے تھے، آپ ان کے بوسے لیا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس لسانہ، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ حضرت حسین کی زبان کو چوسا کرتے تھے، اس کو چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ حسنین کے بوسے دیتے ہیں، آپ حسنین کو چومتے ہیں، آپ حسنین کی عزت و قدر کرتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر، یا اللہ جو جو ان سے پیار کرتا ہے تو بھی اس سے پیار کر، کیونکہ اس سے محمد رسول اللہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جس چیز سے خود رسول اللہ پیار کرتے ہو، صحابہ کا حال تو یہ ہے کہ وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے صحابہ اسی طرح جا کر قضائے حاجت والی جگہ پر بیٹھتے، اگرچہ قضائے حاجت کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی۔ پوچھا گیا صحابی سے، کہا یہاں اس جگہ پر میرے رسول نے یہاں رک کے سواری سے اتر کر قضائے حاجت کے
لیے گئے تھے، مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، میں اس لیے گیا کہ میرے رسول نے جو عمل کیا میں بھی اس طرح کروں تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسے نہیں ابو بکر عمر عثمان ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا کرتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ آخری زندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، وہ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، اچانک بتایا گیا حضرت حسن آئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بڑھاپے میں ہیں، آنکھوں سے نابینے ہیں، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ کہا حضرت آپ بوڑھے بھی ہیں، نابینے بھی ہیں۔ کہا آپ نہیں جانتے رسول اللہ نے کہا تھا ہاذا ابن سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، جب سردار آیا ہے تو میں تو ان کا غلام ہوں، مجھے بیٹھنا گوارا نہیں ہے۔ وہ آیا ہے جس کو خود رسول اللہ نے سردار قرار دیا ہے۔ یہ ان کا عزت اور احترام تھا، یہ ان کا مقام تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے ہاں گئے، اور جب سیدہ فاطمہ کے پاس آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن حضرت حسین رو رہے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے داخل ہوتے ہوئے آواز آ گئی، پہچان لیا، تو آپ نے فرمایا فاطمہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ بتایا گیا بچہ ہے، بگڑ گیا کسی بات پر۔ تو آپ نے فرمایا علم تعلمی ان بکاؤہ یوزنی، اے فاطمہ تو نہیں جانتی کہ اس کا رونا محمد کو تکلیف دیتا ہے، اسے رونے نہ دیا کر، تو ماں ہے اس کا خیال رکھا کر، اس کا رونے سے محمد کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ جو رسول یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے گھر میں بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ کسی بات پر بچہ یا کسی مطالبے پر بگڑ کر روئے، جو رسول یہ پسند نہیں کرتا وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، بے آب و گیا جنگل کے اندر ان بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اتنا اندوہناک واقعہ ہے، اتنا ظالمانہ واقعہ ہے کہ اگر یہ واقعہ رسول اللہ کے دور میں ہوتا تو ضرور قرآن مجید کا پورا چیپٹر اس کے اوپر نازل ہوتا۔ اتنا اندوہناک واقعہ، اسلامی تاریخ کے چہرے پر اتنا بدنما داغ اور دھبا اور سٹگما لگا ہے کہ جس کو ہم دھو نہیں سکتے، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن اسلام مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین سے پوچھا، بچے ہیں رسول اللہ کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی کندھوں پر چڑھتے ہیں، کبھی گود میں بیٹھتے ہیں، بار بار اوپر چڑھتے ہیں اترتے ہیں، چڑھتے ہیں اترتے ہیں۔ آپ نے پوچھ لیا کہ حسین کس کا حسب نسب اعلیٰ ہے، میرا یا تیرا؟ حسین بچہ ہے۔ آپ ذرا اس انداز میں اس بات کو لینا۔ حضرت حسین فرماتے ہیں تھوڑا سا تعامل کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا زیادہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھو میرا باپ علی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے یحب اللہ ورسولہ وہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ یہ میرا باپ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول پیار کرتے ہیں، وہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اور دیکھو میری ماں فاطمہ ہے، میری ماں فاطمہ آپ کی ماں سے افضل، میرا باپ علی آپ کے باپ سے افضل۔ آپ نے بشارتیں دی ہیں، میرے نانا آپ ہیں کہ آپ کا نانا آپ جیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ اس کی ذہانت، اس بچے کا یہ جواب سن کے، بچہ ہے اس پر یہ کوئی حکم نہیں لگتا، نانا اور نواسا آپس میں اٹکیلیاں کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اور بچہ یہ جواب دیتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فاطمہ جیسی ماں
اور علی جیسا باپ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نانا کسی اور کو میسر نہیں آیا۔ اس میں کوئی شک ہے؟ ان کی تعریف کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، یہ رافضیت نہیں ہے، یاد رکھو۔ رافضیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف صحابہ کو برا بھلا کہنا، اہل بیت کو برا بھلا کہنا، اور یہ کہنا کہ جبرائیل تو وحی لے کر علی کے پاس آیا تھا، وہ بھول کے محمد رسول اللہ کے پاس چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہنا کہ علی نے اللہ کو پیدا کیا ہے، علی ہی پوری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، یہ رافضیت ہے۔ ان کے فضائل بیان کرنا رافضیت نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں ان کان رافضیا حب آل محمد فلیشہد الثقلان ان رافضی، اگر ان کی محبت، احترام اور مقام بیان کرنا رافضیت ہے تو یاد رکھو تمام انس و جن گواہ ہو جائیں کہ امام شافعی رافضی ہے۔ ان کے فضائل بیان کرنا تو یہ عین سنت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ پیار کیا جائے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ایسا پاک کر دیا ہے، ایسا صاف کر دیا ہے، ایسی صفائی کی ہے اہل بیت کی کہ ان میں کسی قسم کی غلاظت کا، نجس کا کوئی شک کرنا بھی کفر ہے۔ تطہیرا، کمال کی صفائی اللہ نے کر دی ہے۔ اہل تمام صحابہ میں الگ الگ گریڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا من قبل فتح، جو فتح سے پہلے ہے، انفق من قبل فتح، اللہ کرام خرچ بھی کیا ہے اور فتح سے پہلے اسلام لائے ہیں، ان کا مقابلہ بعد میں لانے والے نہیں کر سکتے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے ایمان لانے والے صحابہ مہاجر اور انصاری، ان کا بعد میں ایمان لانے والے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بدر میں شریک ہونے والے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد احد والے ہیں، خندق والے ہیں، یہ باقاعدہ گریڈ ہیں صحابہ کے۔ مگر یاد رکھو ایک بات ذہن میں رکھے، جو سیدنا صدیق اکبر کو فضیلت حاصل ہے تمام انبیاء کے بعد، عام لوگوں میں جو فضیلت ابوبکر کو حاصل ہے وہ اجتماعی طور پر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہے اصل میں صحیح اسلامی منہج اور عقیدہ کہ ہم ہر صحابی کی عزت کریں۔ ہر صحابی کی عزت کرنا ہی صحیح ایمان اور امن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کسی کے باپ کو گالی نکالوں، وہ میرے باپ کو گالی نہیں نکالے گا؟ میں جب گالی دوں گا تو امن کیسے قائم ہوگا؟ اس لیے امن کے قیام کے لیے اسلام کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور ہم نے جو اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا رکھی ہیں، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لے رہے۔ قرآن و سنت کی رہنمائی لیں، فرقے ختم، لڑائیاں ختم، فساد ختم، امن کا قیام ہو جائے، ترقی ہو، عزتیں ملے، ہر مسلمان کلمہ گو کا احترام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے کسی بات پر بچے ہیں، ہم عمر ہیں، بگڑ گئے۔ جب بگڑے تو حضرت حسین نے کہا تو ہمارا غلام ہے، تمہارا باپ ہمارا غلام ہے، تم غلام زادے ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں، اور عام امیر المومنین بھی نہیں، 44 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور اتنا باخبر ہے، کہتا ہے اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری بھی بھوکی مر گئی تو عمر اس کا بھی حساب قیامت والے دن سے دینا پڑے گا، اتنا باخبر۔ شام کے راستے میں حضرت عمر نے ایک کٹیا کو دیکھا، وہاں گئے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کے پاس گئے، اس کی خبر لی، اس نے شکایت کی کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے وہ اس لائق نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں بوڑھی عورت، میرا کوئی پرسان حال نہیں، اس نے آج تک میری خبر نہیں لی۔ کہا اماں تو نے اسے بتایا ہے؟ کہا مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، اگر وہ خود پتہ نہیں کر سکتا تو امیر کیوں بنا ہے؟
اسے یہ نہیں معلوم کہ امیر المومنین سے ہی میرا مکالمہ ہو رہا ہے۔ کہا اماں اگر امیر المومنین تیری خبر گیری کرے تو اسے کیسے معاف کرو گی؟ 30 درہم پر ان کی بات طے ہو گئی۔ کہا وہ مجھے 30 درہم دے دے، میں اس کی غلطی کو سستی کو معاف کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے 30 درہم لے کے اس سے لکھوا لیا کہ کل قیامت والدے یہ بڑھیا میرا دامن پکڑ کر حساب نہیں لے گی۔ یہ عمر کون ہے؟ جو حسین کی بہن کا شوہر ہے۔ یہ عمر حسین کی بہن کا شوہر، یہ علی کا داماد عمر ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رشتے کے لیے پیغام بھیجا تو حضرت علی نے فوراً قبول فرما لیا۔ حضرت علی سے کہا گیا، آپ نے فوراً کہا جس کو عمر جیسا داماد ملے اس کی خوش نصیبی کی کیا بات ہے۔ اور عمر سے پوچھا گیا، عمر آپ نے رشتہ علی کے ہاں؟ کہا اس لیے کہ میں بھی چاہتا ہوں میری نسبت اہل بیت کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر۔ علی حضرت عمر کا مشیر رہا پوری زندگی، ابو بکر کا مشیر، عمر کا مشیر، عثمان کا مشیر۔ ترقیاں کیسے نہ ملتی ہیں؟ علی جیسے مشیر ہوں، عمر جیسے خلیفہ ہوں، دنیا میں کوئی ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اسلام کو اس ناحیے سے لیں، اس پوائنٹ آف ویو سے لیا کریں۔ ابھی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، اختلافی مسائل کو اجاگر کرنا، صحابہ کی نفرتیں آپس میں گھڑ گھڑ کے جھوٹی من گھڑت روایات لالا کے بیان کرنا، یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم کفر ہے، یہ اسلام میں دراڑیں ہیں، اسلام میں آپس میں پھوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ لہذا ان کی عزتیں، ان کے رشتے، ان کی محبتیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کیا کریں تاکہ ہمارے درمیان بھی محبتیں اور مربتیں پیدا ہو سکیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں بیان کر رہا تھا، عثمان اور حضرت حسین آپس میں کھیلتے کھیلتے کسی بات پر بگڑ گئے۔ حضرت حسین نے کہا آپ کا باپ ہمارا غلام اور آپ غلام زادے ہو۔ عبداللہ بن عمر بگڑ گئے، جا کر اپنے باپ کو بتایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر لیٹے ہوئے تھے، بیٹے نے شکایت کی، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا یہ کس نے کہا؟ کہا جی حسین ابن علی نے کہا۔ کدھر ہے حسین؟ کہا جی راستے میں کھیل رہا ہے باہر۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ لے کر آئے، حسین کو بلایا، حسین یہ بات تو نے کی ہے؟ کہا جی میں نے کی ہے۔ کہا حسین یہ بات لکھ کر دے سکتے ہو کہ ہم تمہارے غلام ہیں؟ ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے غلام ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ محبتیں تھی۔ ہم سمجھتے ہیں وہ عام حکمرانوں کی طرح حکمران تھے، ان کے اندر بڑا فخر تھا، تکبر تھا، غرور تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو اتنی محبت کرتے تھے اور اسپیشل سٹیٹس اہل بیت کو دیتے تھے۔ امیر عمر کے پاس مال غنیمت آیا اور آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو آپ نے 1000 درہم دیا اور حسنین کو بلایا، 5-5 ہزار درہم الگ الگ دیا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ جی آپ نے انصاف نہیں کیا۔ اپنے باپ کو کہنے لگے آپ نے انصاف نہیں کیا۔ کہا کس بات پر؟ کہا دیکھو مجھے 1000 درہم دیا، ان کو 5-5 ہزار دیا، ہم عمر ہیں، اور عبداللہ بن عمر ایک معروف کبار صحابہ میں شامل ہیں، خلیفہ وقت کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کہا بیٹا جو تمہارا حق بنتا تھا وہ تمہیں ادا کر دیا ہے۔ اور تھوڑی ضد کی تو پھر اس وقت آپ نے کہا دیکھو تمہاری ماں حسین کی ماں جیسی ہے؟ کہا نہیں، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ کہا تمہارا نانا حسین کے نانا جیسا ہے؟ کہا نہیں، تو پھر تمہیں برابر یا ان سے زیادہ کیسے دوں؟ تم کون ہوتے ہو؟ تمہارے پاس سوائے اس کے اور کیا ہے کہ تم عمر کے بیٹے ہو؟ اور تمہارا کیا تعارف ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ عزت و احترام اور یہ اسپیشل سٹیٹس تھا۔ اگر یہ عزت اور احترام نہ ہوتا تو امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن ان کو کوفہ میں بلا کے بیعت کیوں کرتے؟ ان کو عزت نہ مل رہی ہوتی، ان کو احترام نہ مل رہا ہوتا تو یہ لڑائی کیوں ختم کرتے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، تصویر کا ایک رخ
جذباتیت والا، امت مسلمہ میں دراڑیں ڈالنے والا صرف وہ بیان کیا جائے، دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ ایسے علماء کے پاس جایا کریں جو مثبت ذہن رکھتے ہوں، جو سلف کا عقیدہ رکھتے ہوں، جو امت کی اصلاح کرنے کے خواہش مند ہوں۔ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی ایسی باتوں کو اجاگر کرنا، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم ایک کھانے کی دعوت پر جا رہے تھے، دیکھا سامنے حضرت حسین گلی میں کھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم تیز اٹھاتے ہوئے آگے نکل گئے اور حضرت حسین کی طرف لپ کے، حضرت حسین فجعل الغلام یفر ہا ہنا وہا ہنا، بچہ ہے کبھی ادھر بھاگنے لگا کبھی ادھر بھاگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ پھیلا کر، جس طرح پکڑا جاتا ہے بچے کو، اس کے پیچھے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہنساتے رہے، اس کے ساتھ کھیلتے رہے، چاہتے ہیں کہ وہ کھیلتا رہے۔ فجعل غلام یہا ہونا وہا ہونا، وہ کبھی گلی کے اس کونے میں کبھی اس کونے میں۔ ذرا آپ محبت کا انداز دیکھیں، میرا رسول پیچھے پیچھے ہے اور حسین آگے آگے دوڑا ہے اور صحابہ یہ منظر دیکھ رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر آپ نے ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور ایک سر کے اوپر رکھ کے بوسہ لیا اور صحابہ کو کہا کہ اے اللہ، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار رکھ۔ اور وہ روایت حسین منی وانا من حسین، وہ اس مقام پر ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہ واضح کر دیا کہ حسین کے ساتھ کسی کی نفرت برداشت نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نام لیا، حضرت فاطمہ کا ایک دوسرے مقام پر لیا، حسن و حسین کا لے کر کہا انا حاربن، میں اس کے ساتھ لڑنے والا ہوں، لمن حاربتم، جو تمہارے ساتھ لڑے اس کے ساتھ میں محمد کی جنگ ہے، اور جو تمہارے ساتھ صلح کرے محمد کی اس کے ساتھ صلح ہے۔ جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، جو تمہارا دوست وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دوست۔ اتنی محبت، اتنی مروت، اللہ اکبر۔ یہ حضرت حسین کو اور حسن کو جو فضیلت حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی اسی روایت کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ حسین من سبط الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ اس کا پتہ چلا نواسے اور بھی ہیں، اور بھی نواسے ہیں، صرف حسن حسین کا ہی ذکر کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ کو پتہ ہے سنا ہے کہ اور نواسے بھی تھے؟ اگر تمام نواسوں کا ذکر کیا جائے تو پھر دکانیں کیسے چلیں؟ پھر دکانیں بند ہوتی نظر آتی ہیں۔ نبی کے اور بھی نواسے تھے، نبی کے اور بھی نواسیاں تھیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فضیلت حضرت حسین کو حاصل ہے یا حسن کو حاصل ہے وہ شاید باقیوں کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اس مقام پر کہ جب نجران کے عیسائی آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان سے بات چیت ہوتی ہے، وہ کوئی بات نہیں مانتے، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم مبالغہ کرتے ہیں، جسے آیت مبالغہ کہا جاتا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم ہے، انفارمیشن ہے، پوری بات کا پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف درست ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، پھر وہ جھگڑتے ہیں عیسائی۔ ہمارے ہاں یہی مزاج ہے نا، حق کا پتہ بھی پھر بھی جھگڑا ہے، پھر بھی جھگڑا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ بڑا ڈیبیٹر ہے، بڑا گفتگو کا، بڑا علم ہے۔ علم نہیں جھاڑے ہوتے، علم کا پتہ ہے، پھر جھگڑا کرتے ہیں اپنا علم، اپنا روب بتانے کے لیے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ عیسائیوں کی ہے۔ قرآن میں آتا ہے، سورہ آل عمران ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے رسول جو تیرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں علم کے باوجود، پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے نبی کا جو سوچ ہے وہ بالکل درست ہے، بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہے، پھر بھی جھگڑے کرتے ہیں، نہیں آتے باز۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ۔ محمد اپنے بیٹے لے کر آتا ہے،
وَنِسَاءُنَا وَنِسَاؤُكُمْ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اچھا بیٹے تو آ گئے، بیٹوں میں تو حسن حسین پہلے ہی آ گئے، عورتوں میں فاطمہ آ گئی، پھر انفسنا وانفسکم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، خاص قسم کی اپنی جانیں، پتہ چلا علی خاص قسم کی جان ہے، فاطمہ خاص جان ہے، حسنین جان ہے، خود رسول اللہ کی ذاتی جان۔ فَقُلْ تَعَالَوْا آؤ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، اپنی جانوں کو لاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو جھوٹا ہے وہ قذاب ہے اس کو برباد کر دے۔ جب عیسائیوں کو پتا چلا بات یہاں پہنچ گئی ہے تو وہ جانتے تھے حق کیا ہے، وہ بھاگ گئے، انہوں نے کہا جی نہیں ہم آپ کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں پر ٹیکس لگایا تھا، ٹیکس لگایا، جب اسلام سر بلند تھا تو مسلمان ٹیکس لگا کر وصول کرتے تھے، آج جب ہم مغلوب ہیں ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں، یہ فرق ہے۔ محرم حضرت عمر کی شہادت یکم محرم، حضرت حسین کی شہادت 10 محرم، یہ شہادتیں یہ قربانیاں اگر مسلمانوں کو کھڑا نہیں کر سکتی اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ ابابیل آئیں ہماری مدد کریں، شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ 1.5 ارب مسلمان ہو کر ابابیلوں سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرا یہ سوچ ہے آج اگر ابابیل آئیں تو وہ عیسائیوں یہودیوں پر نہیں ہمارے اوپر پتھر برسائیں۔ تم اس قابل ہو تمہارے لیے ابابیل آئیں؟ تمہیں صحابہ کی شہادتیں، تمہیں بدر کی شہادتیں، تمہیں احد کی قربانیاں، تمہیں خندق کی قربانیاں، تمہیں حنین میں لڑنا، تمہیں تبوک کے سفر کرنا، تمہیں حضرت حسین کی شہادت اگر اسلام کے لیے نہیں کھڑا کر سکتی تو ایسے ابابیل اگر آئیں گے تو وہ مسلمانوں پر کنکر برسائیں گے، یہودیوں عیسائیوں پر برسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں گئے سارے مسلمان؟ اسرائیل کو آئے روز ہم اس کو تسلیم کرنا چاہتے، 1.5 ارب مسلمان لمبے لیٹے ہوئے ان کے آمنے ان کو ٹیکس دیتے، جبکہ اس آیت مباہلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں پر ٹیکس لاگو کیا اور وہاں سے ٹیکس آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ من سرہ ینظر الی رجل فلینظر الی الحسین ابن علی، جو بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی جنتی کو دیکھے، جنتی کو دیکھے تو حسین بن علی کو دیکھ لے، کیونکہ آپ نے ان کو نوجوانوں کا، جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ جب وہ سردار ہیں جنتی نوجوانوں کے تو آپ اندازہ کریں کہ سردار کا اپنا سٹیٹس کیا ہے۔ نوجوان جو جنت میں جا رہے ہیں ان جنتیوں کے بھی سردار حضرت حسین ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، اللہ اکبر، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں حضرت حسن اور حسین نظر نہیں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بچے نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں؟ آپ بے تاب ہو گئے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ذهبا بہما علی، وہ دونوں بچے اپنے باپ علی کے ساتھ کہیں باہر گئے ہیں۔ یہ کافی بات تھی، تسلی ہو گئی، باپ کے ساتھ بچے گئے ہیں، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں آیا۔ حدیث میں آتا ہے، مستدرک کی روایت ہے، فرمایا فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدہما یلعبان علی مشروبۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، چین نہیں آیا کہ باپ کے ساتھ گئے ہیں۔ فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدہما، آپ نے ان دونوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسی جگہ پر پایا وہاں پانی ہے، پانی کا کنواں یا کوئی ایسی جگہ تھی،
یلابان، دونوں بچے وہاں کھیل رہے ہیں، ان کے پاس کھجوریں بھی ہیں، کچھ کھجوریں بچی ہوئی ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں وہاں پر۔ علی وہاں قریب پاس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا علی الا تقلب ابنی قبل الحر، فرمایا علی یاد رکھو دھوپ سے پہلے پہلے میرے بچوں کو گھر لے آنا، کہیں دھوپ نہ ان کو لگ جائے۔ اللہ، میرے بچوں کو گرمی نہ لگے۔ باپ ساتھ ہے مگر رسول اللہ کو چین نہیں آیا ان کو دیکھے بغیر، اور کہا علی یاد رکھو ان کو سورج شدید ہونے سے پہلے پہلے گھر لے آنا، کہیں میرے بچوں کو گرمی نہ لگے۔ آمنہ کا لال تو اپنے نواسوں کو گرمی بھی برداشت نہیں کرتا کہ ان کو لگ جائے، چلے جائے کہ ان کی گردن پر چھریاں چلیں، خنجر چلیں، نیزے چلیں، تلواریں چلیں، ان پر پانی بند کیا جائے، راستے بند کیا جائے، علی اکبر کو، علی اصغر کو شہید کیا جائے۔ اتنا بڑا یہ سٹگما ہے اسلامی تاریخ میں جس کی کبھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں مل سکے گی۔ مگر میرے بھائیوں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ان سے 20 30 40 سال پہلے دنیا سے چلے جانے والے صحابہ کو گالیاں دی جائیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، بڑا شدید واقعہ ہے، بڑا اندوہناک واقعہ ہے۔ ان پر ایمان رکھنا، ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ اہل بیت کے ساتھ انس رکھنا، محبت ہمارا ایمان ہے۔ مگر اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ان سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے صحابہ جو دنیا سے چلے گئے ان کو گالیاں نکالی جائیں، ان کو برا بھلا کہا جائے، اور اس کو ہم سمجھیں کہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ ارے وہ تو رسول اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ رسول اللہ کے قدموں میں حضرت ابو بکر آج بھی دفن ہیں، اور حضرت عمر ابو بکر کے قدموں میں آج بھی دفن ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے درمیان ابو بکر عمر کا ہاتھ پکڑ کر کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اس طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، میرے ایک پہلو میں ابو بکر ہوگا، دوسرے پہلو میں عمر ہوگا۔ اس وقت علی بھی تو پاس تھے، 3 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہو چکے تھے۔ اعتدال صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اعتدال قائم رکھنا، یہ اصل اسلام ہے۔ اور مبالغہ آرائی کرنا، ایگزیجریشن کرنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عنقیہ الى قابیہ خلقا ولونا فلینظر الى حسین ابن علی، فرمایا کہ جو رسول اللہ کی تصویر دیکھنا چاہتا ہے، مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی رسول اللہ کی تصویر دیکھنا چاہتا ہے تو یہ پوری روایت یہ ہے کہ پورا چہرہ گردن تک حضرت حسن ایسے تھے جیسے رسول اللہ ہو، اور گردن سے لے کر من عنقیہ الی قابیہ پورے ٹخنوں تک، پورے پاؤں تک حضرت حسین کی تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ خلقاً و لونا، پوری وضاقتہ حسین کی محمد کے ساتھ ملتی ہے، اور آپ کا رنگ بھی، چہرے کا رنگ، جسم کا رنگ بھی حضرت حسین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ یہ تشبیہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ 2 تصویریں تھی، حضرت حسن کا چہرہ مورا رسول اللہ جیسا، اور پھر گردن سے لے کر پیروں تک حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان بدبختوں کو شرم نہیں آئی رسول اللہ کی شبیہ پر تلواریں چلاتے ہوئے، ان کو زخمی کرتے ہوئے، بیاب ہو گیا جنگل میں ان کا محاصرہ کرتے ہوئے؟ اور کسی کوفی نے پوچھا تھا نا عبداللہ بن عمر سے کہ مکھی مر جائے، احرام کی حالت میں مکھی مر جائے تو کیا کفارہ ہے؟ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ عراق کا رہنے والا کوفہ کا شخص ہے۔ کہا کیسے بد نصیب یہ لوگ ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے بیٹوں کو ذبح کر دیا اور مکھی کے مرنے پر یہ کفارہ پوچھتے پھر رہے۔ اتنا دکھ تھا صحابہ کو، اور یہ جواب کون دے رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور ان کے ہم عمر تھے۔ کتنی محبت تھی صحابہ،
اس حاجی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسے بد نصیب لوگ ہیں کہ مکھی کے مرنے کا کفارہ پوچھتے ہیں، رسول اللہ کے بیٹوں کو ذبح کرنے کا کوئی گناہ نہیں سمجھتے. یعنی اس علاقے کے ساتھ جس کی نسبت ہے اس کو بھی ناپسند کیا عبداللہ بن عمر. چیزیں اگر ہو سکتا ہے اس کا کوئی قصور نہ ہو. یقیناً یہ اتنا بڑا اندوہناک واقعہ ہے جس قدر مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، کہتے ہیں رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام بنصف نہار اشعث اغبر معہ قارورۃ فیہا. فرماتے ہیں ایک دن دوپہر کے وقت میں نے رسول اللہ کو دیکھا جیسے بندہ خواب میں دیکھتا ہے. خواب میں دوپہر کا وقت ہے اور آپ کے جسم پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، بالوں پر غبار ہے، پیروں پر غبار ہے، جس طرح بندے کی حالت اچھی نہ ہو. اور فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اغبر معہ قارورۃ فیہا دم، ان کے پاس ایک شیشی ہے اور اس شیشی میں خون ہے. اس شیشی میں خون ہے. یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے. فرماتے ہیں میں نے ان کے ہاتھ میں شیشی دیکھی، اس میں خون ہے. یلتقطہ، یہ بڑے حیران ہیں، آپ کے ہاتھ میں خون ہے، آپ کی حالت ذرا غیر ہوئی ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا؟ قال دم الحسین و صحابہ. آپ نے فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے چن رہا ہوں. یہ میں صبح سے چن رہا ہوں، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے. اللہ. اور حضرت عمار فرماتے ہیں فحفظنا ذالک اليوم فوجدنا فقتلا ذالک اليوم. فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دن یاد رکھا، میں نے یہ بات یاد رکھی، اور پھر جس دن حضرت حسین شہید کیے گئے یہ بالکل وہی دن تھا جس کی پیشین گوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کی تھی. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں اتنا بڑا اندوہناک یہ واقعہ، اور امام حسن کے، حسین کے، اہل بیت کے، اس میں کوئی کنجوسی کرنا ان کے فضائل بیان کرنے میں ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے. ہم سے مراد کیا ہے؟ امت مسلمہ سے. غلطی کیا ہوئی ہے؟ ہم نے اہل بیت، ان کے فضائل ایک خاص قسم کے گروہ کو سونپ دیے کہ آپ جو مرضی کریں. پھر انہوں نے جو چاہا کیا، انہوں نے سبائیت پھیلائی، انہوں نے صحابہ کے بغض، رافضیت پھیلائی. اور وہ لوگ جو ناسبیت کرتے ہیں، صحابہ کے فضائل اہل بیت میں کمی کرتے ہیں، یہ بھی ظالم ہیں، رافضی بھی ظالم ہیں، ناسبی بھی ظالم ہیں. ان میں اعتدال قائم کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اصل میں یہ مسلک حق ہے. صحابہ کو حق پر سمجھنا، اور اگر انسانی بتقاضۂ بشریت ان میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، ربنا اغفر لاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا. وہ پہلے ایمان والے تھے، پہلے اسلام لانے والے تھے. ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم ان کے کیڑے نکالتے رہے. ہمیں تمام اہل بیت اور صحابہ کی مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرنی چاہیے، ان کے عزت اور فضائل اور مناقب بیان کرنا چاہیے. اسی سے ہماری نسبت کرنے سے اللہ ہماری بھی عزت بڑھا دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.